السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا طریقہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 195 یعنی 195 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4516 حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں وہاں خرچ کرنا ہے، اگر خرچ نہیں کیے تو ہلاکت و بربادی ہے۔ سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مجاہد، امام قتادہ، امام سدی، مقاتل ابن حیان، سعید ابن زبیر اور بہت سارے مفسرین سے یہی روایت کیا ہے کہ آیت کریمہ میں جو خرچ کرنے کی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہاں وہاں خرچ کرنا ہے۔ خاص طور سے اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس میں خصوصی طور پر خرچ کرنا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام لیث نے یزید بن ابی حبیب سے اور انہوں نے ابو عمران اسلم سے روایت کیا کہ قسطنطنیہ میں جب جنگ ہوئی تو مہاجرین میں سے بعض کفار و مشرکین کے صف کے اوپر اس انداز میں حملہ ہوئے کہ صف کو بالکل چیر ڈالا اور ایک دم اندر تک چلے گئے۔ بعض لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ، یہ لوگ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں جو تم بتلا رہے ہو، بلکہ اس آیت کریمہ کو تم سے زیادہ ہم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ ہم گروہ انصار کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ ہوا یوں تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت اور اپنے مدد کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نوازا تو ہم لوگوں نے اپنے نبی کا بھرپور ساتھ دیا، اپنے اولاد پر اور اپنے آپ پر، اپنے مال کو اور اپنی جان کو ترجیح دیا، ہر اعتبار سے اسلام کی مدد کی، یہاں تک کہ جنگ کے حالات ختم ہو گئے، اللہ نے عزت سے نوازا، امن و سکون آ گیا۔ تو ہم انصار کے گروہ نے مل کر کے آپس میں سرگوشی کی، مشورہ کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو سربلند کر دیا ہے، ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے نواز دیا ہے، امن و سکون کا ماحول ہو گیا ہے، تو اب ہم لوگوں کو اپنے بال بچوں میں رکنا چاہیے، مطلب اب ذرا مال کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اب ذرا اپنے بال بچوں کی خبر گیری کرنی چاہیے، ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، ان کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس خیال کی تردید کی اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ ہم دوسری حدیث بیان کریں، ہم آپ کو یہاں پر بیان بتلا دیں کہ آیت کریمہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کو بالکل بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ انصار کو بھی یہ نہیں کہا گیا تھا، بلکہ کہا گیا تھا کہ ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، جو اللہ کے جو حقوق ہیں، اس کو پہلے ادا کرنا ہے۔ دین اسلام کا جو حق ہے اس کو پہلے ادا کرنا ہے، اس کو زیادہ ترجیح دینا ہے۔ سامعین کرام، امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے ابو عمران اسلم سے ہی، یہی اسی طرح کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ
یہ اس وقت کی بات ہے جب اہل مصر پر عقبہ بن عامر حاکم تھے اور اہل شام پر فضالہ بن عبید حاکم تھے. اسی وقت رومیوں کی ان کا ایک بہت بڑا لشکر نکلا، بہت بڑا لشکر نمودار ہوا. تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے ان پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ بالکل صف کے اندر تک داخل ہوتا ہوا چلا گیا. تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈال رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آیت کریمہ کا وہ مطلب نہیں جو تم بتلا رہے ہو، بلکہ یہ آیت کریمہ ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی. ہم لوگوں نے اپنے نبی کی بڑی مدد کی، حالات اچھے نہیں تھے، ہم لوگوں نے جان سے، مال سے، ہر اعتبار سے اپنے نبی کی اور اس کے دین کی مدد کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے حالات کو ختم کر دیا اور اب امن و سکون کا حال ہو گیا تھا. تو ہم لوگوں نے آپس میں سرگوشی کی، مشورہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو اپنے مال کو ذرا سنبھال کر کے رکھنا چاہیے اور اپنے آل و اولاد پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. یعنی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے بال بچوں پر بھی خرچ کرنے کی چاہت اللہ کی ہی ہے کہ آدمی جو کماتا ہے اس کو بال بچوں پر بھی خرچ کرے. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے. خاص طور سے اللہ کے راستے میں اگر جہاد ہو وہاں پر بھی خرچ کرنی چاہیے، تاکہ اسلام کو اور اسلامی قوت کو مزید تقویت ملے. اگر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تو یقینی طور پر آدمی ہلاکت و بربادی میں چلا جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور اعلان کرتے ہیں، وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ اے بنی آدم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس کے بعد وہ دعا بھی کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اور دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ہیں ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان کے مال کو تلف کر دے. تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو گویا آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ جہاں جہاں چاہتا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے، جو چیز دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور اگر آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو یقینی طور پر ہلاکت و بربادی میں جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو. احسان کا طریقہ مطلب، احسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین. اب جیسے کوئی آدمی اچھا کام کیا، سامنے والا آدمی کیا کہ احسنت، تو نے بہت اچھا کیا، احسنت تو نے بہت اچھا کیا. تو یہ احسن کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے. یعنی انسان کسی بھی کام کو انجام دیتا ہے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک آدمی کام کو ویسے ہی انجام دے دیا، اب یہ ہماری ڈیوٹی ہم نے انجام دے دیا بس خلاص، یہ ہمارا کام ہے ہم نے انجام دے دیا بس خلاص. اب مثال کے طور پر ہم کو ہر روز یہاں پر ہمارا یہ منصب ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر درس قرآن دیں. ایک آدمی نے سمجھا کہ چلو یہ میری ڈیوٹی ہے، بس دے دیا. ایک آدمی یہ سوچ کر کے دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارا جو فریضہ ہے وہ اچھے انداز میں ادا ہونا چاہیے. اس کے پیچھے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پوری رغبت، پورے شوق سے وہ درس قرآن دیتا ہے. کام اس نے بھی انجام دیا، کام اس نے بھی انجام دیا، لیکن وہ صرف ادا کرنا ہوا اور یہ اچھے انداز میں ادا کرنا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. چند سوالات کیے تھے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور ایک سوال کیا تھا احسان کے بارے میں کہ بتائیے احسان کس کو کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تمہارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ تم کو ایسا لگے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یعنی عبادت کرتے وقت خالی کھڑا نہیں ہو جانا ہے، بلکہ دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں تو ہم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو تو یہ ضرور دل میں خیال رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اسی کو احسان کہتے ہیں. یہاں پر عبادت سے مراد کیا مطلب؟ عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے،
ہر وہ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اب چاہے حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے سماج و معاشرے میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہو، اپنے گھر میں اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہو، سب میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر رکھے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پوری رضا اور رغبت کے ساتھ کرے گا، اسی کو احسان کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَأَحْسِنُوا، ہر معاملے میں احسن طریقہ اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین طریقہ اختیار کرنے والے کو، احسن طریقہ اختیار کرنے والے کو، نیکی کو خوب اچھے انداز میں انجام دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.